سورۃ سجدہ قرآن مجید کی 22ویں پارے کی پہلی سورت اور مکی سورت ہے۔ اس کا نام السجدہ ہے اس لیے کہ اس میں ایک ایسی آیت موجود ہے جسے تلاوت کرنے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، قیامت، تخلیق ہے۔ سورہ سجدہ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں فجر کی سنت میں سورۃ سجدہ کی تلاوت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت میں کبھی کبھی سورہ سجدہ اور سورہ الدہر اہل انسان کی تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح مسلم یہ اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ جمعہ کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ نبی جمعہ کی فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ الانسان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اس کا مقصد تخلیقی انسان، قیامت اور آخرت کی یاد دہانی ہے جو جمعہ کے دن بہت اہم مضامین ہیں۔ 3 ایمان تازہ کرنے والی سورت سورۃ سجدہ میں توحید، رسالت، قیامت اور انسان کی تخلیق کا انتہائی پر اثر بیان ملتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول ان سورتوں کو اس لیے پڑھتے تھے تاکہ مؤمنین کے دلوں میں آخرت کا شعور تازہ ہو۔ رات میں تلاوت اگرچہ سورہ سجدہ کے لیے کوئی من گھڑت بڑی فضیلت والی روایت بیان نہیں کی جاتی، لیکن عمومی طور پر قرآن مجید کی رات میں تلاوت کرنے کی فضیلت ثابت ہے، اور سورہ سجدہ چونکہ سجدے والی سورت ہے اس لیے اس کا پڑھنا قلب کو خشوع عطا کرتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی وجہ سے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ سورہ سجدہ میں ایک سجدہ تلاوت ہے، اور حدیث میں آیا ہے سجدے کے ذریعے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم لہٰذا اس سورت کی تلاوت میں انسان کو خاص روحانی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ شیطان کے خلاف سب سے بڑا وار سجدہ حدیث میں آتا ہے۔ جب انسان سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے، افسوس، بندے کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور جنت پالی، اور مجھے منع کیا گیا تو میں نے انکار کیا، لہٰذا میں جہنم میں گیا۔ صحیح مسلم سورہ سجدہ اس سجدے کی عملی یاد دہانی ہے، اس لیے یہ شیطان کو سب سے زیادہ ناگوار صورتوں میں سے ہے۔ خلاصہ سورہ سجدہ کی اہم فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ اس کو فجر کی سنتوں اور جمعہ کی فجر میں پڑھتے تھے۔ یہ سورت آخرت، قیامت اور انسان کی حقیقت سے متعلق گہری نصیحت رکھتی ہے۔ اس میں سجدہ تلاوت ہے جو خشوع و قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں